حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی طور پر ایک مرد بنایا تھا، لیکن اس کے چہرے کی خوبصورتی اور نرم و نازک جلد، چہرے پر مردوں کی طرح داڑھی اور مونچھوں کا نہ ہونا، پھر اس کی آواز میں بھی نسوانی جادو موجود تھا۔ اگر وہ نرم و نازک لڑکی ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ اگر وہ خود کو مرد کہے تو کوئی بھی شخص اس کی بات ماننے پر رضامند نہ ہو۔ اسے قدرت کی ناراضگی کہا جائے یا انعام، لیکن ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے والے اس نوجوان نسو اپنے جسم کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو لڑکی ہی ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور شاہی محل کے خاندان میں شاہی حمام میں اپنی ڈیوٹی بطور ایک خادم سر انجام دینے لگا۔ شاہی خاندان میں شاہی خواتین اور امراء کی خواتین کا مساج کرنا اس کی ڈیوٹی یعنی ذمہ داری تھی۔ عورتوں کے مساج سے شہوانی لذت بھی حاصل کرتا اور اسی عمل سے اسے دولت مند بننے میں بہت جلدی فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس کام کرنے سے کبھی کبھی اس نوجوان نسو کا ضمیر بھی جاگتا اور اسے اس اپنے عمل سے بہت شرمندگی ہوتی اور وہ دل ہی میں کئی دفعہ توبہ کرتا، لیکن دنیا کی رنگین زندگی اور مال و دولت کی حرص پھر اسے اسی کی توبہ کامیاب نہ ہونے دیتی۔ پھر وہ اسی کام میں شامل ہو جاتا اور اسی کام میں مصروف عمل شروع ہو جاتا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے نے اس نوجوان نسو کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو زمانہ قدیم کا ایک واقعہ توبۃ النسو کا واقعہ سنائیں گے۔ آپ مستورہ ٹی وی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ شاہی محل میں شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ غسل کی غرض سے اپنی بہت ساری کنیزوں کو لے کر شاہی حمام میں تشریف لے آئی۔ شہزادی جب شاہی حمام میں آئی اور اس نے حکم دیا تو جو سب سے ہماری نرم و نازک کنیز ہے وہ آ کر اس کا یعنی نسواں نوجوان اس کا آ کر مساج کرے۔ آرڈر ملتے ہی نوجوان نسواں نے شہزادی کا جسم ٹٹولنا شروع کر دیا مساج کی غرض سے، جس سے شہزادی کو بہت لطف اندوز ملا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی نے کہا کہ اب مجھے غسل کرنا چاہیے۔ شہزادی نے غسل شروع کیا۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوئی تو شہزادی نے اپنا لباس زیب تن کیا اور اس نے اپنا ایک قیمتی 9 لکھ کا ہار نہ پایا۔ شہزادی نے اپنا ہار بہت تلاش کیا اور اس کا 9 لکھ کا ہار نہ ملا۔ لہذا شہزادی نے اپنے ساتھ شاہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام حمام کے جو رستے ہیں، جو دروازے ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور حمام میں موجود سبھی لوگوں کی باری باری تلاشی لی جائے، کیونکہ شہزادی اپنے ہار گمزدہ ہونے پر بہت ہی غم زدہ تھی اور بہت ہی پریشانی تھی، کیونکہ وہ اس کا ایک خاندانی نشانی والا اس کے خاندانی ہار تھا۔ جیسے ہی شاہی سپاہیوں کو اس کا علم ہوا کہ شہزادی کا 9 لکھ کا شاہی ہار گم ہو گیا تو انہوں نے بہت ہی پھرتی سے پورے ہی حمام کے دروازے بند کر لیے اور حمام میں موجود سبھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ان کی باری باری تلاشی لینا شروع کر دی۔ ابھی سبھی لوگوں کی تلاشی ہو رہی تھی کہ نسواں نوجوان کو بہت ہی پریشانی ہوئی۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میری تلاشی ہوگی میرا یہ راز فاش ہو جائے گا اور میں دنیا کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ نسواں نوجوان نے فوراً ہی اللہ کے حضور توبہ شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، آج میرے اس عمل سے مجھے معافی دلا۔
اور میری لاج رکھ کہ میری اس محل میں، اس شاہی حمام میں میری عزت میں رسوا نہ ہوں، تو میں زندگی بھر توبہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عبادت میں مشغول ہو کر باقی کی زندگی گزاروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کو معاف کیا، کیونکہ اس کی ایک سچے دل کی توبۃ النصوح تھی۔ اور شہزادی بھی اپنی جگہ پریشان تھی، وہ اپنے ہار تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ تو کنیزوں نے باہر سے آواز دی جہاں پہ یہ نوجوان نسو چھپا ہوا تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ میری عزت رکھ۔ وہاں پہ اس کو آواز سنائی دی کہ شہزادی کی کنیزیں کہہ رہی ہیں کہ شہزادی کا 9 لکھا ہار مل گیا ہے۔ اس آواز سننے پر اس نوجوان نسو نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور دل میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، تم نے میری آج لاج، میری عزت رکھ رہی، میں دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہوا۔ اس کے ناظرین کرام، اس واقعہ گزرنے کے کچھ دنوں بعد پھر شہزادی نے مساج کی غرض سے اس نوجوان نسو کو مدعو کیا، لیکن اس نوجوان نسو نے محل میں آنے سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ سوچ آئی کہ یہ شاہی محل کے سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ یہاں پہ میری زندگی محفوظ نہیں ہے، سپاہی دوبارہ مجھے گرفتار کر کے محل لے جائیں گے اور مجھے پھر یہی کام کرنا پڑے گا جس سے میں نے شرمندگی کرتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کی ہے۔ وہ اللہ کے خوف سے ہی ڈرتے ہوئے توبہ کی وجہ سے ایک جنگل میں چلا گیا اور وہاں جھوپڑی بنا کر رہنے لگا۔ ناظرین کرام، ایک دن وہ صبح اپنی جھوپڑی سے باہر نکلا اور اس نے سامنے دیکھا کہ ایک خوبصورت بھینس اس کی جھوپڑی کے پاس چارہ کھا رہی ہے۔ اس نے ارد گرد بہت دیکھا کہ شاید کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہے یا کوئی چرواہا جس کی یہ بھینس گم ہو گئی ہے۔ اس نے کافی تلاش کیا لیکن نہ ہی اس کو کوئی ایسا چرواہا ملا، نہ ہی کوئی اس سے قافلے کے نشانات ملے۔ اس نوجوان نسوہ نے اس بھینس کو لے کر اپنے جھوپڑی آ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس بھینس نے ایک خوبصورت بچہ دیا اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، نسوہ نوجوان اس بھینس کا دودھ پینے لگا اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہوئے عبادت الہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، وہاں سے ایک بڑا قافلہ گزرا اور اس قافلے نے نسوہ نوجوان کے پاس قیام کیا۔ نوجوان نسوہ نے اس قافلے کی دل و جان سے بہت ہی خدمت کی اور اس قافلے کو اس بھینس کا دودھ بھی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ دودھ پورے قافلے کو پورا آیا۔ اس قافلے نے اس نوجوان کی میزبانی سے بہت ہی خوشی حاصل کی اور اسے جاتے ہوئے بہت ہی مال و دولت عطا کیا۔ ناظرین کرام، پھر اس نوجوان نسوہ نے جو قافلے والوں نے اس کو مال و دولت، ہیرے جواہرات دیے تھے، اس سے اپنی جھوپڑی کے پاس ایک کنواں کھدوایا۔ اس کنویں سے پانی حاصل کیا اور اس سے آب پاشی کا نظام بہتر بنایا، جس سے دائیں بائیں سبزیاں وغیرہ اور کھیت وغیرہ اس نے کھیتی باڑی شروع کی۔ پھر آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کے پاس ایک بہت بڑا ایک دیہات آباد ہو گیا۔ پھر اس دیہات میں اس نے بہت سارے رفاہیمہ کے کام بھی کیے، جہاں سے وہ ارد گرد بہت ہی مشہور ہو گیا اور وہ اپنی زندگی ہنسی بسی گزارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت کا پیغام، اس کی شہرت کی جو روشنی تھی وہ شاہی محل تک جا پہنچی، اور بادشاہ نے اس کی شہرت سنی اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس فقیر کو، اس اللہ والے کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ وہ سپاہی جب اس نوجوان نسوہ کے پاس آیا اور اس کو بادشاہ کا پیغام سنایا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ نوجوان نسوہ اس وقت سے کے بادشاہ سے، بڑے بادشاہ سے اس کا تعلق بن گیا تھا اور
اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی ہو گئی تھی اور دنیا کے بادشاہوں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا اس نے سید سپاہی کو کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہوں، میں دنیا کے کسی بھی بادشاہ کو سلام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی دنیا کے بادشاہ کے محل میں جانا پسند کرتا ہوں، لہٰذا میری طرف سے بادشاہ کو معذرت کا پیغام دے دو کہ میں نہیں آ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وہ سپاہی واپس بادشاہ کے دربار گیا اور اس کو پورے واقعے سے آگاہ کیا کہ اس نوجوان نسو اللہ والے نے کہا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دنیا کے بادشاہوں کو سلام کروں۔ لہٰذا اس پیغام سے اس بادشاہ کے دل میں اور ہی اس نوجوان نسو کی عزت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ اب لہٰذا میں خود جا کر اس نوجوان سے جا کر ملوں گا جس کی اتنی شہرت ہے، جس سے اتنے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں اور بہت ہی وہ نیک کاموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنا ایک شاہی قافلہ لیا اور اس دیہات کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پہ وہ نوجوان نسو آباد تھا، جہاں پہ اس کا دیہات تھا یا جھونپڑی تھی۔ وہ ابھی اس جھونپڑی کے قریب ہی تھا کہ حکم الہی سے بادشاہ سلامت کی روح قبض ہوگی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہاں کے رسم و رواج کے مطابق اس نوجوان نسو کو اس بستی کے لوگوں نے بادشاہ بنا دیا۔ اب نوجوان نسو جو بادشاہ بن گیا تھا وہ بہت ہی دل میں خوش تھا اور حیران بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور تھوڑے ہی دنوں بعد اور اسی شہزادی سے جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا اس سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ اس نے اس نظام میں، اس سلطنت میں بہت ہی اچھے فیصلے کیے، لوگوں کو رفع عامہ، غریبوں کا بہت ہی خیال رکھا اور اس نے ایک بہت اچھا نظام چلایا۔ ناظرین کرام، ایک دن وہ اپنے تخت نشین تھا کہ لوگوں کے مسائل سن رہا تھا۔ ایک نوجوان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ ایک میری بھی فریاد ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں۔ اس نے نوجوان نسو نے کہا جی فرمائیں، آپ کی کیا درخواست ہے، آپ کی کیا پریشانی ہے؟ نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے جنگل میں میری ایک خوبصورت بھینس گم ہو گئی تھی، وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی، لہٰذا مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، وہ میری بھینس مجھے تلاش کرا کر مجھے واپس دی جائے۔ اسی وقت اس نوجوان نسوا کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو وہی بھینس ہے جس کا میں دودھ پیتا رہا ہوں اور جس بھینس کی بدولت میں آج یہاں تخت نشین ہوں۔ اس نے نوجوان نسو نے اس شخص سے کہا جی آپ کی بھینس مل گئی ہے، وہ میرے پاس ہی ہے، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ شاہی خزانے سے آدھی دولت اس نوجوان اس شخص کو دی جائے۔ جب شاہی سپاہی اس کو دولت دینے لگے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں دولت میں کوئی دلچسپی ہے، لہٰذا میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا کہ نہ تو وہ جو بھینس آپ کے پاس رہی ہے، نہ تو وہ بھینس تھی اور نہ ہی میں انسان ہوں، ہم دونوں فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آپ کے امتحان لینے گئے تھے، جس امتحان میں آپ پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی اور آج آپ تخت نشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، آج کا واقعہ اگر آپ کو اچھا لگے توبۃ النصوح کا، دل سے توبہ کرنے کا، تو پلیز یہ ہمارے ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے۔ Thanks for watching. If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.